بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد باب اتباع الجنائز من الایمان۔ اتباع الجنائز، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا یا جنازے کے پیچھے چلنا بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اب اسی میں سے وہ کیا کر رہے ہیں، امام بھائی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حدیث نقل فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص کے پیچھے کیا کرے گا، ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کی غرض سے چلے گا، ٹھیک ہے، ساتھ رہے تو اس پہ نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا، فراغت ہو جائے، تو مطلب جب دفن کروا کے آئے یعنی بالکل، تو 2 قرات ثواب لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کیا پڑ گیا، اگر سے جنازہ پڑھ کے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ملتا ہے، تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھو 1 قرات کا کیا، تو احد پہاڑ کے برابر، یعنی جبل احد کے برابر، یعنی ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ نہیں ہے قرات سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1 قرات کیا ہوتا ہے، دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ احد پہاڑ کے برابر جو ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنا ذرا ابھی بات جو آئے گی نا، یہ پتہ نہیں کیسے، اللہ اکبر، کیا صحابہ، کیا لوگ تھے ویسے، عجیب ہی۔ ابھی دیکھنا ذرا، اس کو دیکھیے گا کہ کیا ہم لوگ تو واقعی، ہم تو دنیا کے پتہ نہیں کیا پڑے ہوئے ہیں اس میں سے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، دیکھو ذرا، باب اتباع الجنازہ من الایمان، وابی قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن حسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال من اتبع جنازہ مسلم ایمانا واحتسابا، جس نے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان اور ثواب کی نیت سے، وکانا معه، اور اس کے ساتھ رہا، حتی یصلی علیہ، یا حتی یصلی، یا حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس نے کر لیا ہے، نماز پڑھ لی اس پہ، اچھا جی، ویوف، اچھا جی، مجھول بھی پڑھا گیا، ویوف، اچھا جی، ویفرغ من دفنها، اور فراغت ہوگی اس کے دفن سے، فإنه يرجع من الأجر بقراتين، 2 قرات ثواب لے کر آئے گا، کل قرات مثل احد، 1 قرات کیا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر، ومن صلی علیہ، جس نے نماز پڑھی، ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع من الأجر بقرات تابعه عثمان المؤذن قال، متابع ہیں، یعنی تابع، آپ کو پتہ ہے حدیث میں متابع جو ہوتا ہے تابع، ٹھیک ہے نا۔ روحہ کی جو ہے نا، اس میں سے آیا تھا نا، حدثنا روحن کی، تو روحن کی متابع کون ہے، عثمان المؤذن، وہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، قال حدثنا اوف عن محمد یعنی رہتا ہے انسل نحوہ، اس میں سے وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنی تھی نا، تو انہوں نے بڑا افسوس فرمایا تھا، کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنے قیرات ضائع کر دیے، ٹھیک ہے نا، قیرات ضائع کر دیے، کہ جو ہے نا، اگر ہم کاش کیا ہوتے ہیں دفن کے اندر بھی ساتھ شریک ہوتے اگر، تو کیا ہوتا، 2 قیرات ثواب جو ہے اس میں سے کیا ملتا۔ تو صحابہ واقعی کیا لوگ تھے، بالکل جو ہے نا، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار آخرت کے اندر کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ جو تھے نا وہ دوڑا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کیا ہے، جنازے کی پیروی کرنا، یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جنازے کی، جنازے کی پیروی کرنا بھی کیا ملے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا آگے چلو جی، باب خوف المؤمن، باب خوف المؤمن ان يهبط عمله وهو لا يشعر، اللہ اکبر، کہ مومن کا، باب خوف المؤمن، کہ مومن کا خوف ہونا، ٹھیک ہے نا، کہ جی کہیں ان يهبط عمله، کہ اس کا عمل کیا ہو جائے، کہیں اس کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ لا يشعر، اس کو پتہ بھی نہ چلے،
ٹھیک ہے نا. اب امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا کہ دیکھو مومن کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اس کا جو عمل ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے نا، تو مومن کو ڈرتا رہتا ہے، نیکی کرتا بھی ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ یا اللہ نیکی تو کر دی ہے لیکن اب یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی رہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے نا. ایسے امام بخاری کیوں لے کر آئے ہیں یہ باب؟ کہتے ہیں جناب علی یہ پیچھے جتنی تم نیکیاں کرتے آئے ہو نا، ٹھیک ہے نا، جتنی تم یہ نیکیاں کرتے آئے ہو یاد رکھنا، اس پہ زیادہ چوڑے نہیں ہو جانا. او ہم نے تو بڑے کیا کر دیا، یہ فلاں فلاں نیکیاں کرتے ہیں ہم تو. ارے مومن کیا ہوتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے کہ یا اللہ یہ کام تو کیا میں نے لیکن یہ ہے کہ آپ قبول کرنے والے ہیں اس میں سے. سمجھے ہو بات کو؟ تو یہی دیکھتے ہیں ذرا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا وقال ابراہیم التیمی، چاہیے ابراہیم التیمی ہو ما ارست قولی علی عمل الا خشیت ان اکون مکذبا. اللہ اکبر. اچھا ابراہیم، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھے نا قال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کہا کرتے تھے کہ جی ما ارست قولی علی عمل الا خشیت ان اکون مکذبا. ٹھیک ہے نا، وہ فرما میں نے کبھی بھی اپنے کال کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا مگر ہمیشہ اس بات سے ڈر کے کہ میں کہیں اپنے کال سے اپنے عمل کو جھٹلانے والا نہ ہو جاؤں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، کہ کیا مطلب کہ دیکھو کال کو عمل پر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کال کیا ایمان ہے نا، لا الہ الا اللہ کہ جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ڈرتا رہا کہ میں دعوے تو کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا عمل کیا ہو اس کے خلاف تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے نا، میرا اس میں میرا عمل اس کے خلاف تو نہیں آ رہا کہیں. تو میں ہمیشہ اپنے کال کو اپنے عمل پہ پیش کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اور میں نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا ہے اس کا مطلب کیا ہے، صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف خالی زبان سے کہہ دیا کہ بس اللہ ایک ہے. بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل بھی کرنا ہے. پھر اللہ کی مرضی اور غیر اللہ کی مرضی جب آئے گی تو پھر میں کس پہ عمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا عمل جو ہے جھٹلا رہا ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو قال ابراہیم تیمی ما رس قولی علام الا خشیت ان اکون مکذبا کہ میں کہیں جھوٹا نہ ہو جاؤں. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت الثلاثین صحابہ وسلم كل يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب علی ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ کو پایا اور وہ ڈرتے رہتے تھے ہمیشہ کلهم يخاف النفاق، نفاق سے ڈرتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے. على نفسی ما منهم يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل یذکر عن حسن ہے ما خاف الا مومن ولا، اچھا یہ امن الا منافق. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. ٹھیک ہے نا، اور ایک بات یاد بھی رکھو کہ ساری یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان سے وہ ہے، قول اور عمل میں کیا ہوتا ہے. لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گناہ نہیں کرتے فلاں نہیں کرتے، یہ بڑا سا گناہ ہے، ایسے نہ کرو ایسا نہ کرو. عمل ہمارے کیا ہوتے ہیں، عمل ہمارے کیا ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے کال سے، اب کیا اپنے عمل سے اپنے کال کو جھوٹا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں جناب آپ کیا کریں ایسے ایسے جو ہے نا زندگی گزاریں جی فلاں کریں. ٹھیک ہے نا، یہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور سارے جو ہے اس میں سے ہم سب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اعمال کیا ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مخالفت ہوئی نا قول اور عمل کی جائے. ٹھیک ہے نا، تو ابراہیم تیمی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ میں نے کیا کیا،
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ جو ہے نا، کیا لوگ تھے ویسے. ابراہیم تیمی کے آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. جو کہتے ہیں نا کہ میں نے ہمیشہ اپنے قول اور عمل کی مخالفت کے اندر سے جو ہے نا، اس میں سے ابراہیم تیمی جو ہے نا، اصل میں یہ ابراہیم نخی کے ہم اثر ہیں. اچھا، دونوں کوفہ میں رہتے تھے. ابراہیم نخی بھی وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ابراہیم تیمی بھی بڑے بزرگ تھے. ٹھیک ہے، اور دونوں تابعین میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف تو اتنا ظالم آدمی تھا نا، یہ امت کا ایک فرعون تھا نا یہ جو ہے اس امت کا. تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تابعین کو نہیں چھوڑا، علماء کے خلاف ہوتا تھا، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا یہ کرتا تھا. تو وہ اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ ابراہیم نخی کو پکڑ کے لاؤ، ابراہیم نخی کو. تو اب ابراہیم نخی کو پکڑنے کے لیے جب آئے تو ابراہیم تیمی جو تھے نا، وہ پہنچے تو ابراہیم تیمی کے پاس چلے گئے. تو ابراہیم تیمی کو تو پتا تھا کہ ابراہیم نخی کی تلاش میں ہے یہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم ہوں، میں ابراہیم. انہوں نے یوں کہا. ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا تھا. اور قید خانہ بڑا سخت وہ تھا، اس میں سے نا دھوپ گرمی بارش کچھ چھت تھا ہی نہیں، اس کے اوپر چھت نہیں ہوتا تھا. ایسے بڑی بڑی دیواریں وغیرہ کر کے اس میں قید کر دیا گیا تاکہ اسی کے اندر سردی گرمی ہر طرح سے اسی کے اندر رہیں گے. کہتے ہیں کہ یہ وہ وہاں پر ہی رہتے تھے. ایک دفعہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے جب گئیں تو ان کو پہچان نہیں پائی تھی، اتنے یہ کمزور ہو گئے تھے، اور ان کا انتقال وہاں پہ ہی ہو گیا تھا، قید خانے کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا، ابراہیم تیمی کہہ رہے ہیں کیا الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. مہا ارست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پہ پیش کیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں. مطلب یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا، یہ کیا لوگ تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر صحابہ کی جو ہے وہ دیکھو، ابن ملیکہ کہتے ہیں صحابہ کے کہتے ہیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے، کہتے ہیں کہ منافق تو نہیں ہو گئے کہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور نفاق سے کیا تھا، نفاق عملی مراد ہے. اچھا، نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، نفاق عملی کہ ہمارے قول اور فعل میں کہیں تضاد تو نہیں پایا جاتا. بات سمجھ رہے ہو. اور جو ہے اتنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا اس میں سے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہ نفاق اعتقادی ہی ہے، نفاق عملی نہیں، نفاق اعتقادی ہی ہے. وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جناب حضرت حذیفہ بن جمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے حذیفہ کہ تم مجھے بتا دے جو ہے نا میرا نام تو کہیں ان میں نہیں ہے، منافقین میں سے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ جو تھے نا، جس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضور نے بتایا ہوا تھا ان کو یہ منافق لوگ ہیں. تو اس میں سے جو ہے نا سمجھ آئیے بات کی. تو جتنے اونچے مقام کے اوپر ہوتا ہے نا، اس کا اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ جانتا ہے کہ اگر ہلکی سی بھی کوئی گڑبڑ کی نا، تو جو مقربین ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر وہ پکڑ ہو جاتی ہے. جو بندے دور ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ بڑی بڑی باتوں پہ اتنی پکڑ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہو، اس لیے اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں اچھا جی، انہو علی ایمان. اچھا جی، اچھا امام منہم احد یقولو. ٹھیک ہے نا، کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل میکائیل ویذکر عن الحسن. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی طرح ہے.
ٹھیک ہے نا، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا تھا انہ ولا جبرائیل میکائیل. ویذکر عن الحسن، حسن کے بارے میں آتا ہے کہ جی حسن بصری کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. یذکر عن الحسن کہ ہاں ما خاف الا کہ نہیں اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن، ولا امنہ اور امن نہیں، یعنی کیا ہوتا ہے اس سے ایمان نہیں پاتا، الا مطلب اس سے خوف سے امن نہیں پاتا سوائے کون؟ منافق. یعنی منافق سمجھتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. وما ٹھیک ہے نا، وما اچھا جی درو من الاسرار التقاتل والاسیان من غیر توبۃ لقول اللہ تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو ہے نا بات ذرا سمجھنا. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ بات ذرا سمجھنا. حسن بصری نے کیا کہا کہ جناب اللہ تعالی مومن تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور بے خوف کون ہوتا ہے؟ منافق بے خوف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کیا ہوتا ہے؟ بے خوف ہوتا ہے. اچھا جی وما یحذر، اس کو وما یحذر پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو یحذر بھی آ سکتا ہے اور یحذر بھی آ سکتا ہے، مخفف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں سے من الاسرار التقاتل والعصیان. تو یہ باب کے اوپر ہی آ رہا ہے. اچھا باب خوف المومن، باب ما یحذر من الاسرار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے اس کا عطف کس پہ ہوگا یاد رکھنا. اچھا اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے اچھا اس باب کے اوپر، باب خوف المومن و باب یحذر من الاسرار ہے. یہ اس میں سے باب ما یحذر سمجھ آ رہی ہے بات کی، اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے پیچھے کی طرف، وما یحذر من الاسرار علی التقاتل. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی یہ باب کیا ہے؟ اس اسرار سے جو ہے نا یحذر تحرس کے بیان کے اندر ہے کہ بچنے کے بارے میں کہ اچھا جی کہ التقاتل والعصیان، تقاتل عصیان پہ. ٹھیک ہے نا. کہ کیا مطلب کہ علماء کی ذمہ داری ہے من غیر توبہ لقول تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اصرار علی التقاتل اور عصیان سے ڈرائیں. وما یحذر من الاسرار التقاتل والعصیان ہے من غیر توبہ، کہ وہ مطلب اس کو ڈرائیں کہ جناب کہ توبہ کے بغیر یہ کیا ہے بڑی خطرناک بات ہے کہ تم اگر تقاتل وغیرہ کر رہے ہو یا عصیان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو یاد رکھو توبہ کے بغیر یہ کیا چیز، یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو اس سے ڈرایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جناب لقول تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہوں پر جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وهم یعلمون جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اب دیکھو اس کو بات کو سمجھو کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں. یہ اس میں تھوڑی سی ذرا ایک پیچیدہ بات آ رہی ہے. یہ جو آیا تھا نا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل، کہ جی اس کا ایمان جبریل کی طرح ہے. کسی نے بھی کبھی نہیں کہا تھا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا ایمان کیا ہے جبریل کی طرح ہے، یا میرا ایمان جو ہے نا میکائیل کی طرح ہے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مشہور بات ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ ایمانی کا ایمان ہے جبرائیل، کہ میرا ایمان کیا ہے کا ایمان جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، حضرت ابو حنیفہ نے نہیں کہا یہ بات. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایمانی بما آمنا جبریل کہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں
ایمانی بیما میں میرا ایمان اس ذات کے اوپر ہے جس پہ جبریل علیہ السلام کیا لے کر آئے، ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھیے بات کو. اچھا جی، اور دیکھو امام جو ہے نا یوں بھی آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یوں بھی آتا ہے کہ میں نے دیکھو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان بالکل کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں سے میں نے تو کا ایمانی کا ہے، میں نے مثل ایمانی نہیں کہا. بھی ایمان جبریل کہ مثل نہیں ہے بالکل. ظاہری بات ہے حضرت جبریل کا ایمان کے اندر اور حضرت امام حنیفہ کے ایمان میں کیا ہوگا، بڑا فرق ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھو. تو یہ جو ہوتا ہے نا، تو اگر کہا بھی ہے تو نفس ایمان تو کیا ہے، وہ تو سب کو برابر ہے نفس ایمان. ہاں، ایمان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس میں فرق ہوتا ہے. نفس ایمان تو سارے لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پر سارے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو نفس ایمان کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو پھر ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کہہ بھی دیا ہے تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس لیے امام وہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی بندے یہ جو تھے صحابہ تابعین وغیرہ یہ لفظ نہیں بولا کرتے تھے کہ میرا ایمان کیا ہے، جبریل علیہ السلام کے ایمان کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو نیکی کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو کہ ہمیشہ جو ہے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں یا نہ کروائیں. تو ہمیشہ خوف رہنا چاہیے انسان کے اندر. کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کبھی ایسا نہ سمجھے کہ جناب میں کیا ہوگا، میں نے تو بڑا کام کر لیا دین کا، میں تو پتہ نہیں یہ کر رہا ہوں. ہمیشہ خوف کے اندر کہ یا اللہ میں کر تو رہا ہوں، آپ اس کو کیا کرنے والے ہیں، قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیجئے. میرے ذمے تو کیا ہے، میں تو صرف تھوڑی سی ہمت کر سکتا ہوں بس. اور اگر یہ اس طرح اگر ہو رہا تو یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. اچھا یاد رکھو، یہ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا، ہمارے سے بڑے بے باک ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمت کر دی ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا تباہیاں مچا دی ہیں. جو بڑے حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو کیا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے کہیں. اور ہوتی ہے بعض دفعہ بڑی خطرناک پکڑ آتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری کہیں پکڑ نہ آ جائے کہیں اللہ کی طرف سے. تو دیکھو ذرا، وبی قال حدثنا محمد بن ارعرا ارعرا قال حدثنا شعبة عن زبير قال سألت ابا وائل عن المرجئة وقال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر. تو میں نے مرجیہ کے بارے میں، مرجیہ کیا کہتے تھے، بس صرف ایمان لے آؤ بس. تو کہتے ہیں میں نے مرجیہ کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں میں نے حدثنا عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ نے مجھے بیان کیا کہ اس نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے، فسق ہے. وہ قتال کفر، اور اس کو قتل کرنا کیا ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے مسلمان کو گالی دینا کیا فسوق کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مرجیہ کی تردید ہوگی نا کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کیا کفر قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو تھا اگر ایمان کو اعمال میں دخل نہ ہوتا بالکل تو پھر یہ سباب و مسلم فسوق کیوں آتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یاد رکھو گالی سے مراد کیا ہوتی ہے، گالی سے مراد ہر برا لفظ کہنا جو دوسرے کے لیے کیا ہو تکلیف کا باعث ہو. اچھا، گالی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ گندی گندی گالیاں نکالے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کا یہ بھی سمجھو کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ قتال و کفر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے
ٹھیک ہے نا؟ جسے ڈرانے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ڈرانے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ ایسے ہی جیسے کہ کیا کر رہے ہو تم، کفر اختیار کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی. بس پھر اس کو اتنے رکھتے ہیں، باقی پھر آگے جائیں اس میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے جی بس پھر دیکھ لیتے ہیں.